قرآن وہ کتاب ہے مسلمانوں، ایک اس کی عظمت یہ ہے کہ یہ دلوں سے زنگ کیا کرتی ہے؟ زنگ اتار دیتی ہے، زنگ اتار دیتی ہے۔ مشہور بات ہے، مشہور نام میں آخر میں لوں گا انشاءاللہ آپ سمجھ لیں گے۔ مشہور بات ہے، مکے والے بیٹھے ہوئے آپس میں میٹنگ کرنے لگے ہوئے، مشورہ ہونے لگا ہوا ہے، رستہ روکو۔ امام الانبیاء، سرتاج الانبیاء، نبی الامام، امام المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ روکو۔ یہ جس دن سے لا الہ الا اللہ کی صدا لگنے لگی ہے، ہماری برادری میں لوگ کم ہوتے چلے جا رہے ہیں، ایک ایک کر کے ان کے ساتھ ملتے چلے جا رہے ہیں۔ رستہ روکو، رستہ روکنے کا ایک ہی ذریعہ انہوں نے منتخب کر لیا، ان کو رستے سے ہٹا دو۔ العیاذ باللہ، العیاذ باللہ، العیاذ باللہ۔ نقل کفر کفر نباشد، نقل کفر کفر نباشد۔ فیصلہ کر لیا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا۔ کیوں کر دو؟ قرآن کی آواز نہ آئے، قرآن کی صدا نہ بلند ہو۔ کیوں؟ قرآن جب پڑھا جاتا ہے، قرآن جب پڑھا جاتا ہے، زنگ اترتا چلا جاتا ہے، لوگ میرے آقا کے غلام بنتے چلے جاتے ہیں، مرید بنتے چلے جاتے ہیں، شرک کے اڈے آہستہ آہستہ ختم ہوتے چلے جاتے ہیں، یہاں توحید کا جو مرکز ہے وہ آبادی کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے ان کو دکھ ہونے لگا، قرآن کی آواز ختم کر دو۔ ایک بندہ ہے، ایک بندہ، میں بڑا اختصار کر رہا ہوں، ایک بندہ ہے مکے میں بڑا کڑیل جوان ہے، اگر وہ کہیں بازار میں آ رہا ہو، لوگ بھی اس کے ساتھ چل رہے ہوں، پتہ یوں چلتا ہے وہ کھڑا ہوا ہے، لوگ بیٹھے ہوئے، اتنا قداور ہے، روب اتنا ہے، دبدبا اتنا ہے، شجاعت اتنی ہے، بہادری اتنی ہے، مکے میں کوئی کڑیل جوان بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سکتا ہے۔ اس تک بھی پیغام پہنچایا گیا، یہ کام کرنا ہے۔ وہ گھر سے نکلا ہے، تلوار نیام سے نکالی، ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، گھر سے چلا ہے، اس رستے پہ جا رہا ہے جو رستہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف جاتا ہے۔ رستے میں جلتا جلا جا رہا ہے، وہ بڑا روب سے جا رہا ہے۔ ایک بندہ مل گیا، اس نے کہا خیریت تو ہے، کدھر کا ارادہ ہے؟ کہا ارادہ ادھر کا ہے، میں جا رہا ہوں، قرآن کی آواز دب جائے گی، قرآن کی آواز کو ختم کرنے جا رہا ہوں، جہاں سے یہ قرآن کی آواز بلند ہوتی ہے وہ میں ختم کر دوں گا، نہ رہے بانس نہ بجے بنسری، وہ جب ہوں گے نہیں قرآن کی صدا کیسے لگے گی؟ ادھر جا رہا ہوں۔ اس نے کہا ادھر اس لیے جا رہے ہو وہاں قرآن کی آواز لگتی ہے، تو یہ قرآن کی آواز تو تیری بہن کے گھر میں داخل ہو گئی۔ کون ہے؟ سبحان اللہ، وہ تو تیرے بہن کے گھر میں پہنچ گیا ہے قرآن۔ اچھا، ادھر سے رخ بدلا، آپ کی بولی میں کہہ دوں، وہاں سے یوں ٹرن لے لیا۔ یہ جملہ سمجھ گئے ہو؟ کخ بھی نہیں سمجھے، جے سمجھے ہو وہ آتا تساں بل مڑ کے نام ہی نہ گنوا۔ اجے تک لیندے پے ہو نا لیتے ہو نا ابھی تک، تو میرا جملہ آپ سمجھے ہی نہیں ہے نا۔ ہو تو پڑھے لکھے ماشاءاللہ، سارے تعلیم یافتہ ہو۔ وہ ایک بندہ ہوتا تھا کہتا تھا جو یو ٹرن لے وہ تو لیڈر ہی نہیں ہوتا۔ معلوم ہے جو جھوٹ نہ بولے وہ لیڈر ہی نہیں ہے۔ اچھا چلو چھوڑو، کہاں کی بات کہاں چلی گئی۔ ادھر سے رخ بدلا، واپس پلٹے بہن کی گھر کی طرف، وہاں جا رہے، دستک دی ہے، من دق البابا، کون ہے دروازہ کھٹکھٹانے والا؟ انا عمر رضی اللہ تعالی، نام آیا، یقین کر لو
قبل از اسلام بھی اس نام کا روب مکے میں تھا، قبل از اسلام بھی. اور بچے نو غصے نہ ہوئے کرو یار، اے ساڈی ساری کائنات ہی ہے ساڈی، انہاں نو غصے نہ ہویا کرو. تمہیں نہیں پتہ ہے ان کی قدر و قیمت کا، نہیں پتہ ہے، ہمیں بھی نہیں پتہ ہے. جس نے ان کو یہ دولت دی ہے نا، اللہ اکبر. میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، آپ کو بھی سنا دیتا ہوں. ایک ماں کے دو بیٹے ہوں، ایک باپ کی صلب سے، ایک ماں کی کھوک سے جنم لیا ہو، اور ایک ہی ماں کا دودھ پیا ہو، فیڈر کا نہیں، ماں کا پیا ہو. دونوں بچے گھر سے پڑھنے نکلتے ہیں، دونوں بچے. ایک اکیڈمی میں جاتا ہے جہاں پریپ، اب تو پریپ کی میرے خیال میں 3 کلاسیں ہو گئی ہیں. تعلیم ہے نا، پریپ میں 3 کلاسیں، پھر KG 1 KG 2 KG 3. اے مولانا بیٹھے ہیں، اساں سکول ویندیاں پہلی کلاس میں بٹھا دیتے تھے. اے بیچارے کاروباری آئے نے، تعلیم دے نا تے کاروباری لوگ، کوئی بیٹھا ہوئے تو ناراض بھی نہ ہو بجائے. اب یہ دونوں گھر سے نکلے ہیں، وہ ادھر گیا یا ادھر گیا، وہ گیا اس کے لیے كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الملك والملكوت. ونشهد أن من لا نبي بعده ولا رسول بعده لا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا نبوة بعد ختم النبوة. ونشهد أن محمدًا عبد الله ونبيه ورسوله. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اس شہر کے جس ادارے میں آپ تشریف فرما ہیں آج اس ادارے کا یہ سالانہ دستار فضیلت کا پروگرام ہے۔ اللہ اس ادارے کو قیامت کی صبح تک قائم اور دائم رکھے۔ اللہ اپنے فضل سے ہمیشہ اس پر بہار رکھے، کبھی اس پر خزاں نہ آئے۔
جن خوش نصیب بچوں نے اللہ کی توفیق اور عنایت سے اپنے سینوں میں 30 پاروں کا قرآن محفوظ کیا، ان بچوں کے لیے میں بھی دعا گو ہوں اور آپ بھی دعا گو رہیں کہ وہ ذات حق ان کو زندگی کی آخری سانس تک اس کتاب اللہ سے وابستہ رکھے، اور جس طرح آج انہوں نے حفظ مکمل کیا ہے، اللہ مرتے دم تک اس کتاب کو محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے منتظمین نے حکم دیا اور ہے بھی یہ حقیقت کہ جس ادارے میں اتنے بچوں نے قرآن حفظ کیا ہو، اس جلسے کا عنوان ہونا ہی عظمت قرآن چاہیے۔ قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ اللہ اکبر ہے۔ جس کا کلام ہے اس کی عظمتیں لا انتہا ہیں، اس کی عظمتوں کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اب جس کی عظمتیں بے انتہا ہوں تو ضرور ہے جب یہ اس کا کلام ہے تو اس کلام کی عظمتیں بھی بے انتہا ہیں۔ اتنا عظیم کلام ہے، پھر اس کلام میں پروردگار عالم نے اس 30 پاروں کے بے کنار سمندر میں اتنے جواہرات، یواقیت، ودیت کیے ہیں، رکھے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اپنی مشہور زمانہ کتاب حجت اللہ میں یہ ذکر فرماتے ہیں کہ اس کلام اللہ کو آئے ہوئے 14 صدیاں ہونے کو ہیں۔ اب تو 1450 سال ہو گئے نا، جب شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا دور ہے 14 صدیوں کے قریب عرصہ گزر گیا، اور ان 14 صدیوں میں اول دور سے لے کر اس دور تک عشاق قرآن نے
اس بے کنار سمندر میں غوطے لگائے اور اس سے جواہرات نکالے، موتی نکالے، امت کے دامن میں ڈالے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں قیامت آ جائے گی، قیامت، اور یوں ہی اس سے لوگ موتی نکالتے رہیں گے، قیامت کی صبح ہو جائے گی، نکالنے والے نکالتے نکالتے ختم ہو جائیں گے، لیکن قرآن کے جواہر اور موتی ختم ہونے کا نام بھی نہیں لیں گے۔ علماء بیٹھے ہیں، 100 جلدوں کی تفسیریں ہیں دنیا میں، اس میں لوگوں نے ہر لحاظ سے قرآن سے جواہرات نکالے، آج تک کوئی یہ دعویٰ نہ کر سکا کہ میں نے سارے اس سمندر سے موتی نکال لیے۔ آخر 100 جلدیں لکھنے کے بعد وہ مفسر بھی کہتا ہے جتنے اس میں پنہا ہیں مجھے تو اس کا 100واں حصہ ہی نصیب ہوا ہے۔ کس کا کلام ہے؟ جی اللہ کا کلام ہے۔ تو جس کا کلام ہے اس کی عظمتیں بے انتہا ہیں، بلکہ اگر میں اس آیت سے استدلال کروں، فرمایا سمندر کتنے بر اعظم ہیں؟ بڑی زبردست یادداشت ہے آپ کی، 7 بر اعظم ہے دنیا میں۔ 7 بر اعظموں کی جو پانی ہے اس کی سیاہی بن جائے، اور دنیا میں جتنے درخت ہیں اقلام ان کی کلمیں بن جائیں، اور لکھنے والے لکھنے لگ جائیں۔ پروردگار عالم نے قرآن مقدس میں فرمایا ایک دفعہ یہ 7 بر اعظموں کے سمندروں کا پانی سیاہی بن کے ختم ہو جائے، دنیا کے درختوں کی کلمیں بن کے ختم ہو جائے، پھر دوبارہ 3 بار 4 بار 5 بار 6 بار 7 ابحر، قرآن نے کہا 7 بار یہ سمندروں کا پانی سیاہی بنتا چلا جائے، درختوں کی کلمیں بنتی چلی جائیں، قرآن نے کہا یہ ختم ہو جائیں گے، ما نفدت کلمات اللہ۔ مولانا راشد بیٹھے، یہ کلمات اللہ یہ جمع قلت ہے، کثرت بھی نہیں ہے، جمع قلت ذکر کی ہے۔ اس کی عظمتیں ختم ہونے میں نہیں آتی ہیں تو اس کے کلام کی عظمتیں بھی ختم ہونے میں نہیں آتی ہیں۔ قرآن برہان ہے، قرآن دلیل ہے، قرآن ذکر ہے، قرآن تذکرہ ہے، قرآن حجت ہے، قرآن لازوال کتاب ہے، قرآن بے مثال کتاب ہے، قرآن لا فانی کتاب ہے۔ پروردگار عالم نے دنیا میں پہلے بھی کتابیں بھیجی ہیں، تورات بھی کس کی کتاب ہے؟
اللہ دا نام آہستہ لو مت کو سن لے سی، اللہ دا نام لیندے پہنو شہر والے۔ تورات جو اس نے بھیجی ہے وہ کس کی کتاب ہے؟ زبور اس کی کتاب ہے، انجیل اس کی کتاب ہے، صحف موسیٰ اس کے ہیں، صحف ابراہیم اس کے ہیں۔ مسلمانوں یہ سب کتابیں اس نے بھیجی ہیں، لیکن جب قرآن کو بھیجا نا، فرمایا میں نے اس قرآن کو ساری کتابوں کا مہیمن بنا کے بھیجا ہے۔ اس کی عظمت ہے۔ ایک عظمت یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کی جماعت ہے، فرمایا میرے یارو لوہے کو پانی لگ جائے نا تو لوہے کو کیا لگ جاتا ہے؟ زنگ۔ فرمایا جس طرح پانی لوہے کو لگ جائے زنگ لگ جاتا ہے، اس طرح دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اس کو تو ریگ مال لگا دو، تیل لگا دو، کسی چیز سے اس کو صاف کر دو تو اس سے زنگ اتر جاتا ہے۔ توجہ ہے؟ پوچھا یا رسول اللہ دل کو زنگ لگ جائے تو کس چیز سے اتارے؟ اس کو پانی لگا تو زنگ لگا، دل کو زنگ کس چیز سے لگتا ہے؟ مسلمانوں جب بندہ جھوٹ بولتا ہے، ہم تو نہیں بولتے نا، جس دن سے یہ موبائل آیا نا اچھے خاصے صوفی بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ کدھر ہو؟ میں لاہور میں ہوں، کام تھا آپ سے، میں کل آؤں گا، لاہور میں ہوں۔ اللہ کی شان، جس نے فون کیا وہ گلی سے گزر رہا ہے، حضرت گھر سے باہر نکل رہے ہیں۔ بندہ جھوٹ بولتا ہے نا، یہ دل پر ایک کالا سا نقطہ لگ جاتا ہے۔ غیبت کرتا ہے، دل پر ایک نقطہ سیاہ لگ جاتا ہے۔ گالی دیتا ہے، دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ حرام کھاتا ہے، حرام دیتا ہے، لیتا ہے، چلو آسان کر دوں، سود لیتا اور دیتا ہے، نقطہ لگ جاتا ہے۔ کفر کرتا ہے، نقطہ لگ جاتا ہے۔ شرک کرتا ہے، نقطہ لگ جاتا ہے۔ بدعت کرتا ہے، نقطہ لگ جاتا ہے۔ رسم کرتا ہے، نقطہ لگ جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، جو تم کسب کرتے ہو نا اس کی وجہ سے یہ تمہارا دل بل رانا زنگ آلود ہو جاتا ہے، اس پہ زنگ چڑھ جاتا ہے۔ سیاہ نقطے لگتے 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 یہ پورا دل جو ہے وہ سیاہ نقطوں میں گر جاتا ہے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ اس کو زنگ لگے کس چیز سے اتارے؟ کائنات کی اس عظیم ہستی نے زنگ اتارنے کے لیے 2 نسخے دیے۔ کتنے؟ 2 نسخے ہیں، اور ان 2 نسخوں کو پلے باندھ لو، انشاءاللہ اگر میں اور آپ ان 2 نسخوں کو استعمال کرتے رہے تو دل کبھی زنگ آلود نہیں ہوگا۔
ہو گیا، اترے گا کیسے؟ فرمایا ایک تو یہ موت کو کثرت سے یاد کرو۔ کس چیز کو؟ موت کو۔ اب دو چار بندے کہتے ہیں موت کو، باقی کہتے ہیں اچھا اساں بھی مرنا ہے، موت آئے گی۔ میرے بھائی اپنے وقت پہ آئے گی، پہلے کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرو اور یقین جانیے اگر ہر وقت قدم اٹھاتے وقت، زبان کھولتے وقت، ہاتھ بڑھاتے وقت میں اور آپ اپنے سامنے استحضار کر لیں موت کا، پتہ نہیں یہ نیچے جو سانس گیا ہے اوپر آتا ہی ہے یا نہیں، تو یہ استحضار موت انسان کو گناہوں کی وادی میں جانے سے روک دیتا ہے۔ جب گناہ نہیں کرے گا تو دل پہ زنگ لگے گا؟ نہیں لگے گا۔ دوسرا نسخہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی تلاوت دلوں سے زنگ اتار دیتی ہے۔ کس کی تلاوت؟ قرآن کی تلاوت کرو، دلوں سے زنگ اتر جاتا ہے۔ ایک بندہ ہے، اس کا بھائی ہے، بدر کا قیدی ہے، فیصلہ ہوا بدر کے قیدیوں کا، ان کو فدیہ لے کر آزاد کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے۔ اس کو پتا چلا میرا بھائی قیدی ہے، اس نے اپنی برادری سے سونا چاندی درہم دنانیر اکٹھے کیے، گٹھڑی بنائی، اپنے گھر سے سفر کرتا کرتا مدینہ پہنچ گیا۔ مسجد نبوی اس کے باہر آ کے بیٹھا، اندر مسجد کے اندر ہماری حالت بھی تقریباً یہی ہے، وہ ایک مالک تھا، ایک نوکر تھا۔ مالک اس کیٹیگری کا آدمی تھا، نہ نیتی نہ قضا کی تھی، سمجھ گئے ہو جی؟ سمجھ گئے ہو نا؟ اور جو نوکر تھا نا، اس نے کبھی نماز قضا ہی نہیں کی۔ اب وہ عصر کا ٹائم ہے، مالک نوکر دونوں گزر رہے ہیں، مثلا یہ مدنی مسجد ہے، گزر رہے ہیں، سودا سلف خریدا ہے، گھر جا رہے ہیں، ادھر سے آذان کی آواز آ گئی، مؤذن نے کہا حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ نوکر مالک سے کہتا ہے صاحب سامان تھوڑی دیر پکڑے، میں نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ مالک دروازے پہ بیٹھ گیا، سامان اس کے پاس، نوکر مسجد میں گیا، اب وہ نماز پڑھ رہا ہے، نمازی نکل رہے ہیں، وہ ابھی اندر پڑھ رہا ہے۔ یہ باہر سے مالک آواز دیتا ہے، وہ سب نمازی چلے گئے، تو ابھی اندر ہے، باہر آ۔ وہ اندر سے آواز دے کے کہتا ہے آنے نہیں دیتا۔ یہ تھوڑی دیر انتظار کیا، پھر آواز لگائی، باہر آ۔ اس نے کہا آنے نہیں دیتا۔ چودھری تھا نا باہر بیٹھا ہوا، چودھری، اگر تم میں کو بیٹھا ہوتا ناراض نہ ہو، چودھری تھا، کہتا میرا نوکر اس کو روک لے، آنے نہ دے، کسی کی جرت۔ کہتا کون ہے جو تجھے باہر نہیں آنے دیتا؟
اس نے کہا وہی جو تجھے اندر نہیں آنے دیتا. وہ آیا مسجد نبی کے باہر سامان کی گٹھڑی پاس وہاں بیٹھ گیا. ادھر سے مغرب کا وقت ہو گیا. سیدنا بلال چبوترے پہ چڑھے اور بلال نے آذان شروع کر دی. آذان ہوئی. مسجد نبوی میں مصلی امامت پہ کائنات کے سردار کھڑے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تھوڑی دیر کے لیے میرے بزرگوں بھائیوں تصور کرو کیا سما ہوگا جب آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم مصلی امامت پہ کھڑے ہوں گے اور میرے نبی کے یار پیچھے کھڑے ہوں گے, میرے آقا تلاوت کرتے ہوں گے, صحابہ اپنے کانوں سے براہ راست اللہ کے نبی کی آواز سنتے ہوں گے. ان سننے والوں کے کانوں پہ بھی قربان جاؤں, کتنی عظمتوں والے ہیں کہ جن کے کانوں نے براہ راست حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا. اب آپ اندر تلاوت کرنے لگے ہیں قرات, وہ باہر بیٹھا ہوا ہے. میری بات ذہن میں رکھنا, قرآن دلوں سے زنگ اتار دیتا ہے. وہ باہر ہے, وہ مسجد کے اندر ہے, نماز ہو رہی ہے, آپ پڑھ رہے ہیں. ہاں ایک بات ہے, وہ باہر بیٹھا ہوا قرآن کی بولی جانتا ہے. قرآن کی زبان کون سی ہے جی؟ عربی ہے. آپ تو ماشاءاللہ سارے پڑھے ہوئے ہوں گے. اس کی بولی عربی, قرآن میں محاورات بھی ہیں. وہ باہر بیٹھا ہوا عربی کے محاورے جانتا ہے, عربی کی لغت جانتا ہے, عربی زبان جانتا ہے. اب آپ نے پڑھنا شروع کیا نماز میں, اس کے کانوں تک بھی آواز جا رہی ہے. ادھر تلاوت ہو رہی ہے, یہ باہر ہے. اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں اس کا دل کتنا زنگ آلود ہے. مدینے میں پہنچا ہے, مسجد نبوی کے پاس بیٹھا ہے, اندر کائنات کے سردار امامت فرما رہے ہیں, نماز ہو رہی ہے, یہ باہر ہے. کتنا اس کا دل زنگ آلود ہے. اب تلاوت شروع ہوئی, آپ قرات فرما رہے ہیں. آپ نے تلاوت فرمائی وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَا لَهُ مِن دَافِعٍ. قسمیں اٹھا رہا ہے میرا رب, قسمیں. یہ قسمیں اٹھا اٹھا کے اگلا مضمون جو بیان کر رہا ہے قرآن, مضمون یہ بیان کیا ہے ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع. پکی بات ہے تیرے رب کا عذاب واقعہ ہونے والا ہے, اور جب اس کا عذاب واقعہ ہو جائے ما لہ من دافع, وہ عذاب بھیج دے, دنیا کی کوئی طاقت اس کو روکنے والی, ذرا زور سے کہو, دنیا کی کوئی طاقت اس کو روکنے والی نہیں ہے.
عذاب الہی جب وقوع پذیر ہو جائے کوئی دنیا کی طاقت اس عذاب سے مستحقین عذاب کو بچا نہیں سکتا ہے ذرا آپ چلے آئیں سورۃ ہود کے اندر اللہ کا پیغمبر ہے کشتی بنا لی ہے سوار ہو گیا ہے مومن سوار ہو گئے جانور سوار ہو گئے بہت سارے جانور یہ جنگلی جانور بھی اس میں سوار کر لیے گئے اگر آپ اجازت دے دیں لفظ کہہ دیتا ہوں اس میں سارے جانور شامل ہو گئے سواری میں بیٹھ گئے پر مشرک کو اجازت نہ ملی مشرک پیغمبر کی کشتی میں نہیں بیٹھ سکتا ہے کشتی چلنے لگی ہے پیغمبر کشتی کا ملا کہہ دیتا ہوں ملا نا خدا ہے کشتی کا کشتی چلنے لگی ہے پیغمبر کی زبان پہ جملہ آیا بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم کشتی کا چلنا کس کے نام کے ساتھ اللہ کا نام بلند کرو یار کشتی کا چلانے والا کشتی کو ٹھہرانے والا لنگر انداز کرنے والا اپنی بولی میں کہہ دوں بیڑوں کو آنکھاں چاہ کہہ دوں بیڑوں کو دبونے والا بیڑوں کو تارنے والا کون ہے ذرا زور سے کہو اللہ کا پیغمبر کہہ رہا ہے بسم اللہ مجریہا ومرساہا اب کشتی چل پڑی ہے اللہ کے پیغمبر کی نگاہ پڑی ہے بات ذہن میں رکھنا عذاب واقعہ ہو جائے کوئی بچانے والا نہیں ہے کوئی عذاب کو ٹالنے والا نہیں ہے اور آسان لفظ کہہ دیتا ہوں وہ پکڑ لے تو اس کی پکڑ سے چھڑانے والا وہ چھوڑ دے تو پکڑنے والا وہ پکڑ لے تو چھڑانے والا یہ بے وقوف ہے نادان ہے جو بیچارے لوگوں کو کہتے رہتے ہیں رب سائیں جو پکڑے چھڑاوے محمد دے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا اب ذرا دیکھیں یہ ان کی بولی ہے قرآن کیا کہتا ہے قرآن کہتا ہے نظر پڑ گئی کشتی چل پڑی ہے نظر پڑی ہے صلبی بیٹے کے اوپر ان کی اپنی صلب سے پیدا شدہ ان کے گھر میں پیدا ہونے والا بیوی کی کھوک سے جنم لینے والا ان کے گھر کے آنگن میں بڑا ہونے والا وہ سامنے ہے ادھر جو پانی کی موجیں چلنے لگی ہیں آسمان بھی پانی برسا رہا ہے زمین سے پانی ابل رہا ہے تنوروں سے پانی ابلنے لگا ہوا ہے اللہ کے پیغمبر نے دیکھا وہ سامنے کھڑا ہوا ہے پیغمبر وہیں سے کہتا ہے یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین او میرا بیٹا آ جا میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا ان کافروں کے ساتھ مشرکوں کے ساتھ نہ جا آج نہیں بچ سکے گا بچے گا وہی جو پیغمبر کی اوٹ میں آئے گا پیغمبر کی کشتی میں آئے گا لیکن بیٹا غیر اللہ کے دروازوں کا پجاری ہے عقیدے میں فالٹ ہے عقیدے میں توحید پر ثبات نہیں ہے عقیدہ توحید نہیں ہے بیٹا کہتا ہے ابا جی کیا بات ہے پانی آ گیا ہے چلو پانی آ گیا 10 فٹ چڑھ جائے گا 20 فٹ اونچا ہو جائے گا 30 فٹ چلا جائے گا اس سے زیادہ تو سیلابوں کے پانی کبھی اوپر نہیں گئے ہیں اور میرے سامنے تو اتنا بڑا پہاڑ کھڑا ہوا ہے سآوی الی جبل یعصمنی من الماء میں
پانی نیچے نیچے آ رہا ہے، میں چڑھتا چلا جاؤں گا، کہاں جودی پہاڑ کی چوٹی ہے، کہاں پہاڑ کی بلندی ہے، میں اس پہ چڑھ جاؤں گا۔ یعصمنی من الماء، وہ پہاڑ مجھے پانی کے عذاب سے بچا لے گا۔ نبی کا بیٹا ہے، نبی کا بیٹا ہے، صاحب زادہ نہیں ہے، یہ پیغمبر زادہ ہے۔ یہ بولی جانتے ہو؟ صاحب زادہ نہیں ہے، پیغمبر زادہ ہے، نبوت زادہ ہے۔ کیا کہتا ہے؟ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ اللہ کا پیغمبر گویا ہوا، پیغمبر بولا، پیغمبر نے فرمایا نہ میرا بیٹا نہ، لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، ہاں آج کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ لا عاصم اليوم من امر اللہ، اے من عذاب اللہ، اس کے عذاب سے وہی بچے گا، الا من رحم، جس پر وہ خود رحم کر دے۔ وہ بچائے تو بچ سکتا ہے، وہ نہ بچائے تو بچانے والا وہ بھی سن رہا ہے۔ مسجد نبوی کی دیوار کے باہر بیٹھا ہوا، اندر سے آواز آ رہی ہے ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے، اس کو کوئی دفع کرنے والا نہیں، کوئی دور کرنے والا نہیں، کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں۔ اس کے کان میں آواز آئی ہے، زنگ آلود دل لے کے بیٹھا ہوا ہے، شرکیہ دل لے کے بیٹھا ہوا ہے، شرک کی وجہ سے دل زنگ آلود ہے۔ ادھر سے آواز آئی ہے، جب یہ آواز اس کے کان میں پڑی ہے، غشی طاری ہو گئی، بے ہوش ہو گیا ہے، بے ہوش نہیں آیا۔ صحابہ نماز پڑھ کے باہر نکلے، کوئی تلیاں ملنے لگا ہوا ہے، ہاتھ ملنے لگا ہوا ہے، پاؤں کو جو ہے وہ ذرا گرم کرنے لگے، ہوش آ جائے۔ ہوش آیا، پوچھا کون ہے، کدھر سے آیا، کیا لینے آیا؟ کہا ہوں فلاں قیدی بھائی کو چھڑانے کے لیے آیا۔ آیا تو بھائی کو آزاد کرانے کے لیے تھا، لیکن قرآن کی آواز میرے کان میں آئی ہے، ادھر سے آئی ہے، ادھر چلی گئی ہے، ادھر سے آئی ہے، ادھر چلی گئی ہے، داخل ہوئی ہے یہاں سے، لیکن دل کی تختی کے اوپر پہنچی ہے۔ اس تختی پہ جتنے داغ لگے ہوئے تھے، جتنی سیاہی لگی ہوئی تھی، قرآن نے دھو ڈالی ہے۔ آیا بھائی کو آزاد کرانے تھا، پر قرآن سنا ہے، زنگ اتر گیا ہے، خود قرآن کا قیدی بن گیا ہوں۔ تو قرآن وہ کتاب ہے مسلمانوں، ایک اس کی عظمت یہ ہے کہ یہ دلوں سے زنگ کیا کرتی ہے؟ زنگ اتار دیتی ہے، زنگ اتار دیتی ہے۔ مشہور بات ہے، مشہور نام میں آخر میں لوں گا انشاءاللہ آپ سمجھ لیں گے۔ مشہور بات ہے، مکے والے بیٹھے ہوئے آپس میں میٹنگ کرنے لگے ہوئے، مشورہ ہونے لگا ہوا ہے، رستہ روکو، امام الانبیاء، سرتاج الانبیاء، نبی الامام، امام المرسلین، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ روکو۔ یہ جس دن سے لا الہ الا اللہ کی صدا لگنے لگی ہے، ہماری برادری میں لوگ کم ہوتے چلے جا رہے ہیں، ایک ایک کر کے ان کے ساتھ ملتے چلے جا رہے ہیں۔ رستہ روکو، رستہ روکنے کا ایک ہی ذریعہ انہوں نے منتخب کر لیا، ان کو رستے سے ہٹا دو۔ العیاذ باللہ، العیاذ باللہ، العیاذ باللہ، نقل کفر کفر نباشد، نقل کفر کفر نباشد۔ فیصلہ کر لیا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا۔ کیوں کر دو؟ قرآن کی آواز نہ آئے، قرآن کی صدا نہ بلند ہو۔ کیوں؟
قرآن جب پڑھا جاتا ہے، قرآن جب پڑھا جاتا ہے، زنگ اترتا چلا جاتا ہے، لوگ میرے آقا کے غلام بنتے چلے جاتے ہیں، مرید بنتے چلے جاتے ہیں، شرک کے اڈے آہستہ آہستہ ختم ہوتے چلے جاتے ہیں، یہاں توحید کا جو مرکز ہے وہ آبادی کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے ان کو دکھ ہونے لگا، قرآن کی آواز ختم کر دو۔ ایک بندہ ہے، میں بڑا اختصار کر رہا ہوں، ایک بندہ ہے مکے میں بڑا کڑیل جوان ہے، اگر وہ کہیں بازار میں آ رہا ہو، لوگ بھی اس کے ساتھ چل رہے ہوں، پتہ یوں چلتا ہے وہ کھڑا ہوا ہے، لوگ بیٹھے ہوئے، اتنا قداور ہے، روب اتنا ہے، دبدبا اتنا ہے، شجاعت اتنی ہے، بہادری اتنی ہے، مکے میں کوئی کڑیل جوان بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سکتا ہے۔ اس تک بھی پیغام پہنچایا گیا، یہ کام کرنا ہے۔ وہ گھر سے نکلا ہے، تلوار نیام سے نکالی، ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، گھر سے چلا ہے، اس رستے پہ جا رہا ہے جو رستہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف جاتا ہے۔ رستے میں جلتا جلا جا رہا ہے، وہ بڑا روب سے جا رہا ہے۔ ایک بندہ مل گیا، اس نے کہا خیریت تو ہے، کدھر کا ارادہ ہے؟ کہا ارادہ ادھر کا ہے، میں جا رہا ہوں، قرآن کی آواز دب جائے گی، قرآن کی آواز کو ختم کرنے جا رہا ہوں، جہاں سے یہ قرآن کی آواز بلند ہوتی ہے وہ میں ختم کر دوں گا، نہ رہے بانس نہ بجے بنسری، وہ جب ہوں گے نہیں قرآن کی صدا کیسے لگے گی؟ ادھر جا رہا ہوں۔ اس نے کہا ادھر اس لیے جا رہے ہو وہاں قرآن کی آواز لگتی ہے، تو یہ قرآن کی آواز تو تیری بہن کے گھر میں داخل ہو گئی۔ کون ہے؟ سبحان اللہ، وہ تو تیرے بہن کے گھر میں پہنچ گیا ہے قرآن۔ اچھا، ادھر سے رخ بدلا، آپ کی بولی میں کہہ دوں وہاں سے یو ٹرن لے لیا۔ یہ جملہ سمجھ گئے ہو؟ کخ بھی نہیں سمجھے، جے سمجھے ہو وہ آتا تساں ول مڑ کے نام ہی نہ گنوا۔ اجے تک لیندے پے ہو نا لیتے ہو نا ابھی تک، تو میرا جملہ آپ سمجھے ہی نہیں ہے نا۔ ہو تو پڑھے لکھے ماشاءاللہ، سارے تعلیم یافتہ ہو، وہ ایک بندہ ہوتا تھا کہتا تھا جو یو ٹرن لے وہ تو لیڈر ہی نہیں ہوتا۔ معلوم ہے جو جھوٹ نہ بولے وہ لیڈر ہی نہیں ہے۔ اچھا چلو چھوڑو، کہاں کی بات کہاں چلی گئی۔ ادھر سے رخ بدلا، واپس پلٹے بہن کی گھر کی طرف، وہاں جا رہے ہیں، دستک دی ہے، من دق البابا، کون ہے دروازہ کھٹکھٹانے والا؟ انا عمر رضی اللہ تعالی، نام آیا، یقین کر لو قبل از اسلام بھی اس نام کا روب مکے میں تھا، قبل از اسلام بھی۔ اور بچے نو غصے نہ ہوئے کرو یار، اے ساڈی ساری کائنات ہی ہے ساڈی، انہاں نو غصے نہ ہویا کرو۔ تمہیں نہیں پتا ہے ان کی قدر و قیمت کا، نہیں پتا ہے، ہمیں بھی نہیں پتا ہے۔ جس نے ان کو یہ دولت دی ہے نا، اللہ اکبر، میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، آپ کو بھی سنا دیتا ہوں۔ ایک ماں کے دو بیٹے ہوں، ایک باپ کی صلب سے ایک ماں کی کھوک سے جنم لیا ہو، اور ایک ہی ماں کا دودھ پیا ہو، فیڈر کا نہیں، ماں کا پیا ہو۔ دونوں بچے گھر سے پڑھنے نکلتے ہیں، دونوں بچے، ایک اکیڈمی میں جاتا ہے جہاں پریپ، اب تو پریپ کی میرے خیال میں 3 کلاسیں ہو گئی ہیں، تعلیم ہے نا،
پریپ میں 3 کلاسیں، پھر KG 1 KG 2 KG 3. اے مولانا بیٹھے اساں سکول ویندیاں پہلی کلاس میں بٹھا دیتے تھے. اے بیچارے کاروباری آئے نے تعلیم دے نا تے کاروباری لوگ، کوئی بیٹھا ہوئے تو ناراض بھی نہ ہو بجائے. اب یہ دونوں گھر سے نکلے، وہ ادھر گیا یہ ادھر گیا. وہ گیا اس کے لیے کنوینس، اس کے لیے گاڑی، وہ گیا اسکول میں، وہاں آیا، وہاں گیا، اچھے کمرے، کمروں میں قالین یا کم از کم کارپیٹ، ڈیسک، بستہ، بستے میں کتابیں، اس کا 3 سوٹ پیس، ٹائی، شوزوں پہ چمک ہے یا نہیں ہے؟ اسی کا بھائی ہے، اسی ماں کا دودھ پیا ہے، اسی گھر کے آنگن میں کھیلا، وہیں پہ بڑا ہوا. وہ ادھر گیا، یہ گھر سے نکلا، اس کے شاید کپڑے بھی اجلے نہ ہوں، شوز تو دور کی بات ہے، ہو سکتا ہے اس کے چپل ٹوٹے ہوئے ہوں یا کبھی چپل ہوں ہی نہیں. نکلا یہ بھی گھر سے، نکلا وہ بھی گھر سے. وہ گیا، ماں خوش، باپ خوش، برادری خوش، بڑا ہوگا، بیرسٹر بنے گا، جج بنے گا، فلاں بنے گا، فلاں بنے گا. یہ بھی گھر سے نکلا، اس کے پاس بستہ، اس کے پاس قرآن کا پارا. وہ گیا، وہ خوش ہو رہے ہیں. جب یہ گھر سے نکلتا ہے نا، میں نے کہا ان کو ناراض نہ ہو، غصے نہ ہو، جب یہ گھر سے نکلتا ہے، فرشتوں کی جماعت مقدس ترین جماعت ہے. اللہ نے فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. وہ کرتے ہیں جس کا وہ حکم کرتا ہے، کبھی نافرمانی نہیں کرتے. میرا رب کہتا ہے فرشتوں بڑے مقدس ہو، بڑے پاکیزہ ہو، بڑے مطہر ہو، بڑے فرمانبردار ہو، میں حکم دیتا ہوں نوشہرہ ورکاں کی فلاں محلے کا فلاں گھر ہے، اس گھر سے ایک بچہ سینے سے قرآن کا پارا لگائے ہوئے گھر سے نکلنے لگا ہے، قرآن پڑھنے کے لیے نکلنے لگا ہے. میرے فرشتوں جاؤ اس گھر کے دروازے کے سامنے، دہلیز کے سامنے کھڑے ہو جاؤ. وہ بچہ اپنے گھر کے صحن سے گلی میں پاؤں بعد میں رکھے، تم اپنے نورانی پر اس کے پاؤں کے نیچے پہلے بچھا دو. یہ معمولی لوگ نہیں ہیں، معمولی نہیں ہے. بات میں کیا کر رہا تھا، ادھر گئے. من دکل بابا، عمر رضی اللہ تعالیٰ اندر ایک استاد پڑھانے آیا ہوا ہے، وہ چھپ گیا. بہنوئی، کون ہے بہنوئی؟ مسلمانوں، حضرت عمر کا بہنوئی وہ ہے جس کو نام لے کر میرے نبی نے کہا تو جنتی ہے. عشرہ مبشرہ کا صحابی ہے، عشرہ مبشرہ کا. اب انہوں نے دیکھا کہ وہ میرا بہنوئی میری بہن کو یہ پڑھانے لگا ہوا ہے. اس دور میں جو بندہ آبائی مذہب چھوڑ دیتا اور سچا دین اختیار کر لیتا، اس کو کہتے تھے یہ صابی ہو گیا، صاد کے ساتھ. یہ کیا ہو گیا؟ آج کل کیا کہتے ہیں؟ چلو یہ تم لوگ کہتے رہو، میں نہیں کہتا. صابی ہو گئے. گئے بہنوئی کو مارنے کے لیے. تھوڑی سی توجہ چاہوں گا. عمر جیسا بندہ ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ادھر جب جانے لگے نا بہنوئی کی طرف، وہ صنف نازک سامنے کھڑی ہو گئی. خاتون ہے، صنف نازک ہے، عموماً بزدل ہوتی ہیں، سب کی نہیں کہہ رہا ہوں، عموماً
اس کو تو بات کرنی نہیں آتی ہے، بات نہیں کر سکتی ہیں، زیورات میں پلتی ہیں۔ حضرت عمر نے دیکھا مکے میں کوئی کڑیل جوان میرے سامنے نہیں کھڑا ہوتا، یہ عورت ذات میرے سامنے یوں کھڑی ہو گئی، کہنے لگی عمر تو نے جس ماں کا دودھ پیا ہے میں نے بھی اسی کا پیا ہے، اگر تو کفر نہیں چھوڑ سکتا میں اسلام نہیں چھوڑ سکتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اب بہرحال آخر کرتا ہوں، بات ذہن میں ہے، قرآن دلوں سے زنگ، یار بولو تو صحیح، شرک کے داغوں، کفر کے داغوں، ادھر سے قرآن آئے وہ داغ دھوتا ہے۔ پوچھا کیا آج پڑھ رہے ہو؟ کہا سنو گے؟ سناؤ۔ اب آپ اندازہ لگائیں کتنا زنگ آلود دل ہے، اب قرآن زنگ اتارتا ہے، شروع ہو گئی۔ طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ لَهُ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وان تجہر بالقول فإنہ یعلم السر واخفی اللہ لا الہ الا ہوا لہ الاسماء الحسنى۔ یہ پڑھا جا رہا ہے، زنگ دھلتا چلا جا رہا ہے، در در پہ جانے والا، غیر اللہ کے دروازوں پہ لے جانے والا، وہ زنگ دل آلود، دل جو ہے وہ زنگ آلود ہے۔ اب یہ جو پڑھا جا رہا ہے اس میں تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ ہاں قرآن کہہ رہا ہے لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی ہی کا ہے، اسی ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں، جو کچھ زمینوں میں، اس کا مالک بھی وہی، اس کا مالک بھی وہی، اس میں مختار کل وہی، ادھر بھی مختار کل وہی، مختار مطلق صرف وہی ہے۔ لہو بادشاہی ادھر بھی اس کی ہے، ادھر بھی اس کی ہے، ادھر بھی حکم اس کا، ادھر بھی حکم اس کا۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، اونچی بات کرو تب بھی جانتا ہے، چھپا کے کرو تب بھی جانتا ہے۔ اور ایک وہ چیز ہے جو 100 سال کے بعد، 80 سال کے بعد، 70 سال کے بعد تیرے دل میں تصور آنا ہے، ابھی آیا نہیں ہے، 70 سال کے بعد آئے گا۔ میرا رب اس کو ابھی جانتا ہے۔ اب یہ کرتے یہ پڑھتے چلے جا رہے ہیں، زنگ نکلتا چلا جا رہا ہے۔ آخر جو شرک کے داغ دھبے ہیں، آگے قرآن نے کہا یہ جس کی صفتیں ہیں وہ ہے کون؟ فرمایا اللہ، وہ اللہ ہے، لا الہ الا ہو، کوئی ہستی قابل عبادت نہیں ہے مگر صرف کس کی ذات پاک، اللہ کا نام اونچا لے لو۔ مولانا تشریف لے آئے ہیں حضرت بندیالوی مدظل العالی، انشاءاللہ تشفی کر دیں گے۔ میں چونکہ بطور توتیہ تمہید کے تھا حضرت کے آنے تک، اب وہ آ گئے ہیں، اب وہ جانے اور آپ جانے، باقی عند التلاقی اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع